ومن تكن الأسد الزواري جدوده يكن ليله صبحا ومطعمه غصبا. اسد اسد کی جمع شیر، زواری زاریتن کی جمع چیر پھاڑ کرنے والے، جدود جد کی جمع آبا و اجداد، اور جس کے آبا و اجداد ہی چیر پھاڑ کرنے والے شیر ہوں گے، اس کی رات بھی صبح کی طرح روشن ہوگی. اور اس کا کھانا بھی زبردستی چھین کر ہوگا. یعنی شیر کسی دوسرے چیز کا کیا ہوا شکار کھاتا نہیں اور آ کر مانگتا نہیں کہ یار تھوڑا ناشتہ چاہیے ابھی دے دے بھائی. جیسا بلی اور کتا وہ آ کر پاس بیٹھ جاتے ہیں مالک کے، تو کچھ دے دیا تو کھا لیا، خود چھینا جھپٹی نہیں کرتے. اور شیر وہ آ کر مانگتا نہیں ہے بلکہ پہلے اپنا ناشتہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد حال احوال پوچھتا ہے. تو مانا یہ کہ اب یہ کافروں سے پوچھے گا نہیں کہ یار میں حملہ کروں یا نہ کروں، بلکہ یہ پہلے حملہ کرے گا پھر بعد میں پوچھے گا کہ اب کتنے بجے ہیں صبح کے. وَلَسْتُ أُبَالِي بَعْدَ إِدْرَاكِ الْعُلَا أَكَانَ تُرَاثًا مَا تَنَاوَلْتُ أَمْ كَسْبًا. ادراک حاصل کرنا، علا علیتن کی جمع بلند رتبے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. تراث وراثت، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں بلند مقام حاصل کر لینے کے بعد کہ یہ مجھے وراثت میں ملا ہے یا محنت سے. فرب غلام علم المجد نفسه کا تعلیم سیف الدولت الطعن والضربہ. تان نیزہ بازی کا فن، ضرب تلوار بازی کا فن. بس بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو شرافت کے کام خود ہی سیکھ لیتے ہیں. جیسے سیف الدولہ نے خود ہی سیکھ لیا نیزہ بازی اور تلوار بازی کا فن. غیر خاندان میں اب سارے سیکھتے سکھلاتے آ رہے ہیں، تو بغیر کسی کی ترغیب تشویق دیے اس نے یہ دونوں فن خود سیکھے. اذ الدولت استکفت فی ملمت کفاہا
فکان السیف والکف والقلب. دولت سے مراد اردی والی دولت نہیں، مملکت. دولت ریاست المملکت العربیہ السعودیہ، ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملمہ ناگہانی حادثہ، جب بھی ملک تقاضا کرتا ہے اس سے کسی ناگہانی حادثے میں ملک سے مراد یعنی وہی ملک کی کابینہ، ملک کی عوام، تو یہ اکیلا کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور ایک ساتھ تلوار، ہاتھ اور دل کو کام میں لے آتا ہے. تو تلوار سے مراد ہے دشمن سے تحفظ، کہ بسا اوقات ناگہانی آفت آ گئی، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا سمندر کا یا ہواؤں کا، اور پورے ملک کا نظام طے و بالا ہو گیا، تو اب دشمن کی طرف سے بھی خطرہ ہوتا ہے گڑبڑ کرنے کا. تو فکان السیف، یہ دشمن سے حفاظت کے لیے تلوار بھی اٹھا لیتا ہے. کف سے مراد ہے عوام کی مدد کرنا، سخاوت کرنا، ضروریات ایسی مشکل میں پورا کرنا. تو کف اپنی ہتھیلی کو بھی کھول دیتا ہے عوام کے لیے. او بھائی لو یوٹیلٹی اسٹور سے، اور یہ علاقہ کیا ہے آفت زدہ قرار دے دیتا ہے. سارے ٹیکس، بل، سوئی گیس، بجلی، ٹیلی فون، پانی کے کیا کر دیتا ہے؟ معاف ہو بھائی، معاف ہے اس مہینے کے بل، اور اپنے آپ کو سنبھالو، پریشانی سے نکلو، ہمت و حوصلہ کرو، یہ مانا. اور والقلب، بہادری، ہمت و حوصلے کے ساتھ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جو اسباب وسائل درکار ہے انہیں لاتا ہے، اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں. او بھائی اقوام متحدہ والے کچھ جنا اس کشکول میں ڈال دو، یہ فریادیں کسی کے سامنے نہیں کرتا. یہ مانا کہ خود ہی تلوار، ہاتھ اور دل کو کام میں لے آتا ہے. تو ہاب سیوف الہند وہی حدائد، حدائد حدید کی جمع. فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ نَزَارِيَةً عُرْبًا، نزاری قبیلے کا نام. جیسے باڑہ جنا، باڑے کا اسلحہ مشہور تھا پہلے جنا، یا وزیر اس کے اپنا فیصل آباد کے جنا وہ خنجر اور دیگر جنا چاقو، چھرے، بغدے جہاں زیادہ بنتے. عرب عربی نسل، ہندی تلواروں سے ڈرا جاتا ہے جبکہ وہ لوہے کی ہوتی ہیں. تو کیا حال ہوگا ان تلواروں کا جو عربی نسل قبیلہ نزار کی ہوں، کہ وہ لوگ خاص طریقے سے تلواروں کو زہر آلود کرتے تھے، بھٹی میں زہر بھی چڑھا دیتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اب وہ زہر اس لوہے کا حصہ ہے، تو اس کی تلواریں اور زیادہ مشہور ہوتی تھی کہ بھائی یہ تو خالص جنگ کے اندر استعمال ہوتی ہیں، نارمل جنگ کے اندر بھی ان کو استعمال نہیں کیا جاتا. وَيُرْهَبُ نَابُ اللَّيْسِ وَاللَّيْسُ وَحْدَهُ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ اللُّيُوسُ لَهُ صَحْبًا.
ناب کی جمع انیاب، دہاڑے، دانت، پچھلے دانت. لیس کی جمع لیوس، اگلے شعر میں خود موجود ہے. اور شیر کی دہاڑوں سے یعنی دانت کر لو، اور شیر کے دانتوں سے ڈرا جاتا ہے جبکہ وہ اکیلا ہو. تو کیا حال ہوگا جب اس کے ساتھ اور شیر بھی جمع ہو جائیں. یعنی مراد اسے اور فوجی اور کمانڈر وہ بھی اس کے فیصلے میں شریک ہو جائیں، اور سب کے نہیں متفقہ فیصلہ ہے کہ ٹھکائی لگانی ہے دشمن کی، تو ظاہر ہے بھائی پھر تو حشر نشر بگڑ جائے گا. وَيُخْشَى عُبَابُ الْبَحْرِ وَهُوَ مَكَانًا فَكَيْفَ بِمَنْ يَغْشَى الْبِلَادَ إِذَا عَبَّا. عباب البحر، سمندر کی طوفانی موجیں. بحر کی جمع بحور، ابحر گزر چکا ہے پہلے. بلاد کا مفرد بلد، لا اقسم بهذا البلد. عبا یعب، بفر جانا، بفری ہوئی سمندری موجیں. اور سمندر کی طوفانی موجوں سے ڈرا جاتا ہے جب وہ اپنی جگہ پر ہی ہوں. تو کیا حال ہوگا جب وہ بفر کر شہروں کو ڈھانپنے لگے. جیسے سونامی وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے سمندر بفر گیا. علیم باسرا، تو ان کی سمندری طاقت کی طرف اشارہ، نیوی کی طرف اشارہ کہ وہ اپنی جگہوں پر بھی سمندر میں جب کھڑی ہوتی ہیں اس کی فوجیں تو کوئی اس کی حدود سمندری میں پر نہیں مارتا، اور اگر ان کو جنگ پر چھیڑ دیا جائے تو وہ تو سمندر میں پھر تیل کا مچا دیں گے، کسی کو صحیح زندہ سلامت ساحل پر پھر آنے نہیں دیں گے دشمن کو. یہ معنی. علیم باسرار الدیانات واللغا لہو خطرات تفزح الناس والکتب. کتب اور کتب تاکہ سکون کے ساتھ ہو تو اور مانا. کتب کتاب کی جمع، اسرار سر کی جمع، دیانات دیانتن کی جمع، لغا لغتن کی جمع زبان، خطرات خطرتن کی جمع وسوسہ خیال ارادہ. وہ مختلف خفیہ رازوں کو اور خفیہ کوڈوں کو، لغات کوڈ، خفیہ کوڈ کو جانتا ہے. کہ فوج کی زبان یا اسی طور پر سفارتی زبان الگ ہوتی ہے، الگ اس کے قانون ضابطے ہوتے ہیں. لکھا اور طرح جاتا ہے، پڑھا اور طرح جاتا ہے. لکھا کچھ ہے، پڑھا کچھ ہے، مانا کچھ ہے اس کا جنا. آگی بات سمجھ، یہ ہے اسرار الدیانات، مخفی بات. آئی بات سمجھ. اور ہے اس میں لکھا ہے اس نے چائے پلا دو، اس کا معنی ہے زہر پلا دو. آئی بات سمجھ. یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو وی آئی پی پروٹوکول دے دو، مانا یہ کفن پہنا دو اس. تو اب لکھا کچھ ہے اور مانا کچھ ہے جنا. اور اسی طرح لکھنے کا انداز طریقہ وہ بھی الگ جنا وہ ہوتا ہے. بسا اوقات اس کو الٹا جنا وہ لکھ دیا ہے. یار یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کسی بچے نے کیڑے مکوڑے ڈالے ہوئے. حالانکہ وہ کیڑے مکوڑے نہیں، وہ کام کی بات اس نے لکھی ہوگی، لیکن عام آدمی اس کو پڑھ ہی نہیں سکے گا. ہے بھی اردو میں لیکن پھر بھی نہیں پڑھ سکے گا. وہ یار ایسے کوئی اوٹ پٹانگ ماری ہوئی ہے.
حالانکہ وہی دوسرا پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا او نہیں ہوئے تو کام کی بات ہے یار. تو یہ اسرار الدیانات واللغہ اور زبانوں کا کوڈ وہ جانتا ہے. کوڈ میں بات چیت. سفارتی زبان، فوجی زبان. لہو خطرات، اس کے ایسے خیالات ہیں یا نظریات ہیں، نظریات کر دو، اس کے ایسے نظریات ہیں جو عام سائنسدانوں کو بھی اور ان کی کتابوں کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں. یعنی سائنسدانوں کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی، اور یہ ایسا نظریہ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. اور پھر جو سائنس کی کتابیں ہیں ان میں ابھی تک جامشور و سندھ والے نے نہیں ڈالی وہ بات، اور وہ پہلے سے تجویز دے دیتا ہے اور بھائی 2017 کا جو نصاب مرتب ہو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. حالانکہ اس کا یہ کام نہیں ہے، یہ تو وزارت تعلیم کا کام ہے، لیکن وہ سب کو گائیڈ لائن دیتا ہے کہ نہیں یوں ہونا چاہیے، فلاں محکمے میں یوں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ اس کے نظریات، اس کی سوچ، اس کے خیالات ایسے ہیں. فَبُورِكْتَ مِنْ غَيْثٍ كَأَنَّ جُلُودَنَا بِهِ تُنْبِتُ الدِّيبَاجَ وَالْوَشْيَ وَالْعَصْبَ. یہ دعائیہ جملہ، غیث کی جمع غیوث پہلے گزر چکا، جلود جلد کی جمع، دیباج ریشمی کپڑے، وش منقش عورتوں والے کپڑے جنا، اور عاصب جنا اور استعمال کے کپڑے، ایک پہننے کے ایک عام استعمال کے، جیسے چادریں، تکیے، غلاف، پردے، منقش دیگر استعمال کے کپڑے. سو آپ کے ابر کرم میں یوں ہی برکت عطا ہو. گویا کہ ہمارے جسموں پر، جلد سے مراد جسم، گویا کہ ہمارے جسموں پر بدلنے والے کپڑے ریشمی اور منقش اور عام استعمال کے اسی کی برکت سے ہیں. چونکہ شام میں ویسے ہی ریشم بکثرت پایا جاتا ہے جنا، تو وہ اسی کے ساتھ، مصر کے ساتھ، تو گویا کہ یعنی ٹیکسٹائل کی صنعت وہ عروج پر ہے. کپڑے سستے ہیں عوام کے لیے، جو جس طرح کا کپڑا لینا چاہے، مردانہ زنانہ عام استعمال کا، وہ معیاری کپڑا ہر جگہ ہر ایک کو مل جاتا ہے. یہ معنی. وَمِنْ وَاهِبٍ جَزْلًا وَمِنْ زَاجِرٍ حَلًّا وَمِنْ هَاتِكٍ دِرْعًا وَمِنْ نَاصِرٍ قُصْبًا. ہاتھ پھاڑنے والا، ناصر کاٹنے والا، قصب کی جمع قصاب، آنتے. جو بہت زیادہ دینے والا ہے، اجر جزیل، جو بہت زیادہ دینے والا ہے، بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہے، دشمن کی زریں پھاڑنے والا اور دشمن کی آنتیں کاٹنے والا ہے. تو عوام میں بھی بہت زیادہ دیتا بھی ہے، لیکن ساتھ ڈانٹ ڈپٹ یعنی حدود بھی متعین رکھتا ہے. اپنی عوام کو لوفر لفنگا بھی نہیں ہونے دیتا.
زاجرن ہلا، بھائی یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو قانون ضابطے بھی ان کے لیے مقرر کرتا ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں کہ وہ کھلاتا تو ہے سونے کا لقمہ، لیکن دیکھتا ہے ساتھ کس کی آنکھ سے؟ شیر کی آنکھ سے۔ تو ظاہر ہے کہ سارا نظام خود بخود درست جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو جیسے صدام حسین وہ جو بھی جنا کام ہوتا تو اس کو کیا ہے؟ بھرپور، ہاں بھائی یہ لو فنڈ، لیکن اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب ایک اس میں روڈ کے ٹھیکے میں اب گڑبڑ ہو گئی اور اس میں چوری پکڑی گئی کہ ناقص مٹیریل ہے، بولا او لاؤ، انجینئر کون تھا، ٹھیکیدار کون تھا، او فلاں کون تھا، فلاں کون تھا، سب کو لاؤ جائے۔ بولا یار یہ تو کوئی انعام آج ملنے والا ہے، سب کو بلا رہے ہیں جناب، اور سب کو ادھر کھڑا کیا، اور جہاں ناقص مٹیریل ڈالا ہے وہیں پر بلڈوزر کو کہا کہ اس کے اوپر چڑھا کر ادھر ہی اس میں دفن کر دو اس کو جائے، کہ یہ بھی ناقص مٹیریل ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ دفن ہو جائے تاکہ دونوں کی کمی پوری ہو جائے۔ تو یہ وَمِن وَائِبٍ جَزْلَا دیتا بھی پورا ہے اپنی عوام کو، بھائی کوئی کمی تو نہیں، سب کچھ مل رہا ہے جی، بس پھر اب خیال رکھنا یہ گڑبڑ بقیہ نہیں کرنا کہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ادھر مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے لالو کھیت پر پہنچا ہو جانا۔ تو بس کھاؤ پیو موج کرو، نماز پڑھو اور ساتھ متنبی کے سبق یاد کرو۔ ہنیئا لأہل الصغر رأیک فیہم وَأَنَّكَ حِزْبُ اللَّهِ صِرْتَ لَهُمْ حِزْبًا۔ اہل صغر مراد سرحد والے، خیبر پختونخوا نہیں، پوری سرحد والے، سرحد صوبہ سرحد نہیں، سرحد صرف۔ وَأَنَّكَ حِزْبُ اللَّهِ صِرْتَ لَهُمْ حِزْبًا، مبارک ہو سرحد پر رہنے والوں کو کہ آپ کا مشورہ ان کے شامل حال رہتا ہے، کہ جب ادھر سے اٹیک کرنی ہے وہ پہلے سے خفیہ طور پر انہیں بتلا دیا جاتا ہے، بھئی آج ان کی ٹھکائی لگانی ہے اس لیے علاقے خالی کر دو، دور نکل جاؤ تاکہ تم لوگوں کی جان مال کیا ہو، محفوظ ہو جائے۔ یہ ان کی طرف سے دشمن کی شرارت کا انٹیلیجنس بتلاتی ہے کہ اب گڑبڑ یہ آج کریں گے، تو یہ پہلے سے سرحد کے آس پاس رہنے والوں کو آگاہ کر دیتے ہیں، او بھائی آج گھروں میں نہیں رہنا ہے، دور رہو، آج گولہ باری کرے گا دشمن تاکہ نقصان نہ ہو جائے۔ تو آپ کا مشورہ سرحد کے آس پاس رہنے والوں کے شامل حال رہتا ہے، اور آپ اللہ رب العزت کی جماعت کی صورت میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ حزب اللہ، اللہ رب العزت کی جماعت، یعنی نیک اور خیر کے کاموں میں آپ سرحد کے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اب کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب دشمن نے ان کے راستے بند کر دیے یا برف باری کی وجہ سے راستے محدود ہو گئے، اب نہ گاڑیاں جا سکتی ہیں اور نہ کوئی اور، تو آپ راشن، دوائیں، ان کی چیزیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیا ہے وہاں پر گرا دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں۔ او بھائی ابھی مسئلہ ہے تو یہ لو موج کرو۔ تو اس لیے سرحد کے لوگ کیا ہیں؟ وہ آرام سکون کے ساتھ ان تمام تر دشواریوں کے باوجود وہاں رہنے پر خوش رہتے ہیں کہ نہیں یار، ملک کی حکومت، ملک کی فوج ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، ہمارا خیال کرتی اور رکھتی ہے۔